أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا. پھر بہت بڑا احسان کہ امت میں مسلمان پیدا فرمایا، کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کلمے کے ساتھ ساتھ اللہ نے نسبت دی سلسلہ نقشبندیہ شاذلی. سلسلے کی نسبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو شروعات کے ساتھ شامل ہوتا ہے کہ ہم ذکر کرنے والے بن گئے، ہم ذکر کرنے والے بن گئے، اور ذکر کرنے والے بھی ایسے بن گئے کہ جس کے بارے میں زمانے کے لوگ کہنے لگے کہ اتنا جو تم ذکر کر رہے ہو تم پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ پاگل ہو جاؤ گے. اور یہ چیز اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے. تو آج صرف عام لوگ نہیں بلکہ وقت کے مولوی اور مفتی کہتے ہیں کہ جو ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ذکر کرتے کرتے آپ یا تو پاگل ہو چکے ہیں یا پاگل ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ یا پاگل ہو چکے ہو یا پاگل ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے کے ساتھ جوڑا ہے کہ جس میں جو اس حدیث کے ساتھ جا کے شامل ہے. اللہ ہم سب کا شمار اس میں فرما دے. اللہ اس کا شمار، ہمارا شمار ان میں فرما دے. تو اس کے اوپر شکر ادا کرنا کریں کہ اللہ نے ہمیں سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے. شیطان وسوسے سے کیا ڈالتا ہے؟ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے کہ یار تم نے اتنا ذکر کیا ہے، اتنا جو تم نے کیا ہے اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اتنی بسم اللہ پڑھی، اتنا جو آپ چلے، خدمت کی. صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، صحابہ تو جب دنیا ملنی شروع ہوئی تو عرض کیے کہ اللہ کیا ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا. اور ہمیں جب نہیں ملنا شروع ہوتا ہے، دنیا نہیں ملنی شروع ہوتی تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنے ذکر کا مجھے کیا فائدہ ہو. ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ گئے. دنیا میں ایک اصول ہے نا دنیا والوں کا. اس کا دنیا والوں کا جس کے پاس پیسہ ہو کیا کہتے ہیں؟ اس سے بڑا اللہ راضی. کیا کہتے ہیں؟ اس پہ بڑا اللہ راضی. اور جس کے پاس بیچارہ اس کو کوئی بھی نہیں.
فارغ اس کو کچھ بھی نہیں، فارغ ہے۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ دنیا کا بھی اصول دیکھ لینا، دنیا کا جس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے دنیا والا کیا کہتا ہے؟ تیرے نال مرنا جینا ختم ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مرنا جینا تیرے سے ختم ہے۔ آج کے بعد تم میرا نام نہ لینا، میں تمہارا نام نہیں لوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں جس کو اللہ دے، یہ اصول نہیں ہے۔ جو جتنا اللہ کے قرب میں ہوگا، جیسے سب سے زیادہ قرب کس کو ملا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جتنی آزمائشیں دین کے لیے مجھے ملی ہیں اتنی کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ناراض تھے؟ نعوذ باللہ۔ عشق ہوتا ہے، عشق جس میں عشق ہوتا ہے، جو بندہ عشق کے مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ فضول سوالوں میں نہیں پڑتا۔ کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ سوال ہی نہیں بنتا کیوں ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے تو ہے، آخری نبی ہے تو ہے، دوسرا کوئی سوال نہیں۔ اس کو پہلے کیوں نہیں بنایا، ان کو آخری کیوں بنایا، اس کے بعد کیوں نہیں آئے گا، اس سے پہلے والے آخری کیوں نہیں تھے، سوال ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنی ہے تو ہے۔ یہ جو سلاسل ہوتے ہیں نا، اس میں سکھایا جاتا ہے ماننا۔ یہ جو رستے ہیں نا جدا جدا، اس میں سکھایا جاتا ہے ماننا، کہ پہلے سلاسل کی ترتیبات جو نہ سنت ہیں، نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، لیکن عشق کے وہ رستے ہیں کہ جن سے عشق سکھایا جاتا ہے۔ اب جس سلسلے کے اندر کثرت ذکر نہیں ہے وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے شیخ کی بات ماننی ہے، اس نے ذکر کثرت سے نہیں کرنا، جتنا اس کو سکھایا گیا ہے وہ اتنا ہی کرے گا۔ اور ہمارے سلسلے میں کثرت ذکر کہا گیا ہے، تو کثرت ذکر جو نہیں کرے گا وہ نہیں چلے گا، اس پہ سلسلہ نہیں کھلے گا۔ جیسے جیسے وہ اپنے بڑوں کی مان کر چلتا چلا جائے گا وہ بڑا بنتا چلا جائے گا، وہ بڑا بنتا چلا جائے گا۔ بڑا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا بنتا چلا جائے گا اس کے اپنے اندر عاجزی آتی چلی جائے گی، اس کے اپنے اندر عاجزی آتی چلی جائے گی، وہ عاجز بننا شروع ہو جائے گا، وہ خود کو سب سے کمزور سمجھنا شروع کر دے گا۔ نسبت کی منتقلی اس کا نام نہیں ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدمت گار سمجھنا شروع کرے گا کہ میں سب کا خدمت کرنے والا بن جاؤں، میں سب سے ادنا بن جاؤں۔ اس لیے
سلاسل میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ عشق سکھایا جاتا ہے. جب عشق شیخ سے شروع ہوتا ہے تو پھر شیخ کی ہر ادا کو وہ اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتا ہے, اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے ہر عمل سے وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میں اپنے شیخ سے عشق کرتا ہوں. وہ فنا فی شیخ میں آ جاتا ہے, اپنی ہر چیز, اپنی ہر شے اپنے شیخ پہ فنا کرنا چاہتا ہے. اور جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اپنی ہر شے فنا فی شیخ میں یعنی شیخ پر لٹانا چاہتا ہے, تو جو شہید شیخ ہوتے ہیں وہ اسے فنا فی رسول کی طرف, عشق رسول کی طرف دھکیل دیتے ہیں, جس میں پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ چھوٹے. اور جب فنا فی شیخ میں اعلیٰ درجہ پا لیتا ہے پھر وہ اسے فنا فی اللہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم مجھ سے نہ چھوٹے. ایسے تو انسان کہتا ہے نا, ہاں اب آپ لوگ سے سنت ہے, خیر ہے, کوئی بات نہیں, کیا ہے سنت ہے, خیر ہے, کوئی بات نہیں. ہم بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں سنتے ہیں, میں نام بھول گیا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے کون سے بزرگ تھے, ان کو ایک عرصے بعد پتہ چلا کہ داڑھی میں خلال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مستحب عمل ہے داڑھی میں خلال کرنا. انہوں نے اتنے وقت کی ساری نمازیں دوبارہ ادا کی, حالانکہ نمازیں قضا نمازوں کی پڑھی جاتی ہیں جو رہ گئی, لیکن آپ وسلم سے عشق اتنا کہ ایک سنت کی وجہ سے ادا ہونے والی نمازوں کو بھی سمجھا کہ یہ میری قبول نہیں ہوئی. اب نہ یہ سنت ہے, عمل ہے, نہ فرض عمل ہے, لیکن عشق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھیں, ایک ایک حدیث لکھی, 2 نفل پڑھے, وضو کیا. اب یہ وہ عمل ہے کہ جو نہ کسی حدیث میں موجود ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے, لیکن عدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ ہر عمل کو فوقیت دی اپنے ہر عمل سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے آتی ہیں؟ عشق سے, محبت سے. تو سب سے پہلے پسندیدگی شروع ہوتی ہے اور پسندیدگی سے محبت شروع ہوتی ہے. جب یہ ذکر شروع کرتا ہے نا بندہ, تو ذکر سے شیخ کے ساتھ محبت شروع ہوتی ہے. آہستہ 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 جتنا وہ ذکر کرتا چلا جاتا ہے, اپنے سلسلے اور اپنے شیخ کے ساتھ محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنے سلسلے اور اپنے شیخ سے محبت پیدا شروع ہو جائے کہ میرا فیض یہاں پہ لکھا ہے, مجھے اللہ یہاں سے نوازے گا, مجھے اللہ یہاں سے نوازے گا. دنیا کی اہمیت اس کے سامنے ختم ہونا شروع ہو جاتی. یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑنا ہوتا ہے, دنیا کو چھوڑنا نہیں ہوتا, دنیا کی اہمیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ دنیا میں رہتے ہوئے فوقیت کس کو دیتا ہے؟ یعنی دکان ہے اور اسی طرف نماز پڑھنی ہے, تو دکان کو بند کرے گا اور نماز ادا کرے گا, کیونکہ محبوب کا بلاوا آ گیا, محبوب کا بلاوا آ گیا. اسی طریقے سے شروعات ہوتی ہے فنا فی شیخ سے, پھر وہ سلسلے کا ہر کام کو دنیا کے ہر کام پر مقدم کرتا ہے. لیکن یہ چیزیں گھنٹوں میں, منٹوں میں, دنوں میں, مہینوں میں نہیں, سالوں میں آتی ہیں, کیونکہ دنیا کی محبت دلوں میں اتنی رچ اور بس گئی ہے
کہ وہ چیز آتے آتے وقت لگتا ہے، وہ چیز آتے آتے وقت لگتا ہے۔ اب جب محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر ذکر میں آنا بھی، پھر خانقاہ میں آنا بھی پھر مشکل نہیں رہتا، کیونکہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، پھر سلسلے کے ساتھیوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پھر خانقاہ کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، خانقاہ میں موجود لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، تو انسان ہر ایک سے محبت سے پیش آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر خانقاہ میں موجود ہر کام، ہر ہونے والا عمل اچھا لگنے لگتا ہے۔ یہ محنت پر محیط ہے۔ اب جیسے 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پیر ان کے بھی ہوتے ہیں، اچھا یعنی کہ وہ پیر نہیں ہوتے، نام جدا ہے۔ اب گمراہ پیروں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہیں، صحبت وہاں پہ بھی ملتی ہے، لیکن نیکوکار کی صحبت سے نیکی آئے گی، گمراہ کی صحبت سے گمراہی آئے گی۔ وہ اٹھ بیٹھے ہوئے نا، سوٹے لگائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں مدینہ پہنچا، کہ پہنچاؤں مدینہ پہنچاؤں، ہاں ملنگی بوٹی پیٹی دے ہیں، نعرہ تکبیر مارا تو پہنچ گیا۔ اگر ایسا کوئی طریقہ ہوتا تو شریعت میں لکھ دیا گیا ہوتا۔ لیکن جیسے جیسے ہم ان محفلوں میں بیٹھیں گے تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے، میں نے کہا اس کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں، لیکن محبت کا دعوے دار جب تک ان کے اصولوں پر نہ چلے، ایسی محبت تکمیل کی محبت نہیں کہلائے گی۔ وہ حالانکہ اس میں عشق مجازی میں مجنون نے لیلا سے محبت کی تھی۔ اچھا لیلا قالی تھی، یہ آپ کو پتا ہے؟ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کو اس سے محبت ہو گئی، اللہ نے دل میں ڈال دی۔ یہ شاید سکھانے کے لیے، امتوں کے لیے بہت ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، اس سے سیکھ ملتی ہے بہت ساری چیزیں۔ ہم محبت کے دعوے دار ہیں۔ وہ ایک مولوی نماز پڑھ رہا تھا، کہیں مجنون اس کے سامنے سے گزر گیا، میں کہا اے تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ اس نے کہا تو کیسی عبادت کر رہا ہے؟ میں لیلا کی دنیا کی محبت میں کھویا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، اور تو اللہ کی محبت میں کھویا اور تجھے پتا میں تیرے آگے سے گزر گیا۔ ایک آدمی مخلوق کی محبت میں ہے اور ایک خالق کی محبت میں ہے۔ محبت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ٹانگ میں تیر لگائے، ہاں، اور صحابہ نے نماز میں کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے نماز میں تیر نکال لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ قریب بیٹھے تھے، عرض کی فرمایا کیا تم میرا تیر نکالنے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا اب میرے نماز پڑھنے کے بعد نکالیں گے، لیکن انہوں نے پڑھ لی تو انہوں نے کہا جی آپ کی نماز کے دوران ہم نے نکال لیا۔ یعنی نماز میں اتنا مگن کہ ان کو معلوم ہی نہیں اور ان کا تیر نکال لیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، کہ عشق میں محبوب کے علاوہ کسی کا خیال آتا ہی نہیں۔ پھر رنج ہے، غم ہے، خوشی ہے، گھر ہے، دکان ہے، کھیت ہے، دفتر ہے، بس محبوب کا خیال ہے۔
महबूब का ख्याल है। मोहब्बत सीखनी है तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारा कुरान लिख दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। ये है इश्क। इश्क के मकाम पर सबसे आला दर्जे पर फाइज अंबिया है, और अंबिया में सबसे आला दर्जे पर फाइज इमामुल अंबिया है। मोहब्बत और इश्क की बात ऐसी हुई कि हम में से हर को ये देखे कि हम मोहब्बत या इश्क किस मकाम पर खड़े हैं। क्योंकि बात मैंने अर्ज की, एक आम आदमी है ना, वो नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, वो चल पड़ता है, लेकिन जब आप सलासिल में चलते हैं तो सलासिल में तो तरक्कियां होती हैं। आप तरक्कियों के लिए वैसे वैसे मेहनत की जरूरत है। हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये मेरे बाद आया, इसको ये मिल गया, ये मेरे बाद आया, उसको वो मिल गया, वो मेरे बाद आया, वो वहां चला गया, ये क्यों हुआ, तो मुझे क्यों नहीं मिला। इससे फिर हसद भी पैदा होता है, क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि उसके दिल में इश्क और मोहब्बत थी, और इस इश्क और मोहब्बत की वजह से उसने सिलसिले के काम को आगे बढ़ाया। सिलसिले की जो है वो खिदमत की, खानकार की खिदमत की, उस्ताद की खिदमत की, शायर की खिदमत की। हम सिर्फ ये देखते हैं वो बाद में आया, मैं पहले से हूँ, इतने अरसे से हूँ, उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। जैसी कुर्बानी, जैसा इश्क, जैसी मोहब्बत उसके दिल में है, मेरे दिल में नहीं होगी, इसलिए नहीं मिला। वो नहीं है इसलिए नहीं मिला। उतनी इश्क और मोहब्बत जब शुरू होगी तो शायद उससे ज्यादा। सिलसिले की खिदमत क्या है? सवाल है। सिलसिले की खिदमत ये है कि सिलसिले से जो उसूल बयान होते हैं, उन उसूलों को अपनी जिंदगी में लागू करना। और खानकाह में उसूल कौन से बयान होते हैं कि दीन को सीखना है, और यहाँ सीखने के लिए सारी चीजें बताई जाती हैं। जैसे जिक्र खत्म होता है तो जिक्र के बाद कारी साहब क्लास लेते हैं। अब बयान के और जिक्र के लिए दुआ तक लोगों की तादाद देखें, और फिर जिक्र के बाद कारी साहब के पास बैठे हुए लोगों की तादाद देखें। इतवार वाले दिन सिर्फ 9 की क्लास होती है, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, उसकी तादाद भी देखें। इसी तरीके से हम उम्मत के लिए कितनी तड़प रखते हैं। हमारे सिलसिले में तो काम आसान है, लोग आपके पास आएंगे अपना दर्द और गम बयान करने के लिए, मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी। वो खुद हल नहीं कर सकते हो, उसको खानकाह तक ले आओ, खानकाह का रास्ता बता दो, खानकाह का नंबर दे दो, और खुद हल करो। तो इससे बड़ी तो कोई बात हल करने की कोशिश ही होगी। हल कौन करेगा? हल करेगा जिन साथियों को इजाजत मिली हुई है हल करें, लेकिन जो कारोबार कर रहे हैं वो इसमें शामिल न हो, वो आगे रेफर कर, क्योंकि फिर उनका कारोबार नहीं चलेगा।
دونوں میں سے ایک کام کرو، یا خدمت وہ بھی ہے جو آپ کاروبار کریں نا، وہ بھی خدمت ہے، خدمت کی نیت نہیں کی ہوئی، بس خدمت کی نیت نہیں کی ہوئی، بس کم منافع میں برکت زیادہ ہے، کم منافع میں. ہم حضرت جی کے پاس بیٹھے تھے، بڑا جو ہے اس وقت پوری دنیا کی معیشت پر جو ڈیو کا راج ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی چیزوں کے اوپر پرافٹ 50 پیسے 1 روپیہ رکھا ہوا. اور ابھی چائنا کو دیکھ لو، چائنا نے بھی یہی کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے پرافٹ رکھا ہوتا ہے. وہی چیز اب چائنا کیوں آہستہ آہستہ دنیا پہ چھا رہا ہے کہ وہی چیز بازار میں 50 روپے کی مل رہی ہوتی ہے اور انہوں نے 20 روپے میں تیار کی ہوئی ہوتی، اچھی چیز کم پرافٹ پر دے رہے. اللہ عروج دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وہ حضرت نے فرمایا نا کہ دنیا میں کامیابی کے لیے دنیا کی مہارت کی ضرورت ہے، وہ والی جو صحابہ چھوڑ گئے، جو صحابہ چھوڑ کے گئے، وہ اصول و ضوابط جو صحابہ چھوڑ کے گئے، ہم لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے. جیسے گدھا کام کرتا ہے نا اسٹریٹ، ہم اسی طرح سے کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ کام اور ایک ہوتا ہے اسمارٹ ورک. وہ کرنا ہمیں نہیں آتا، ذہن استعمال کرنا نہیں آتا، رسک لینا نہیں آتا. ورنہ یہ آج کے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، یہ فنی ایس ایم ایس اور اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بنا رہے. غلط سوچ کو بھی فروغ ملتا ہے اور نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو پازیٹیو سوچ ہم بیٹھ کے سوچنا نہیں چاہتے، اور پھر سوچ بھی لیتے ہیں تو عمل کرنا نہیں چاہتے. غور اور فکر نہیں کرنا چاہتے، مشورہ نہیں چاہتے، استخارہ نہیں چاہتے. جو چیزیں ہمیں سنت سے ملی ہوئی ہیں کامیابی کے لیے، وہ ہم نے چھوڑ دی. مشورہ کسی سے کر بھی لیں گے تو بعد میں وہ چھوڑ یار اس کی مشورہ دیتا اسے، یا کسی کے پاس کوئی کہہ دے کہ فلاں سے مشورہ کر رہا تھا آگے دے سب کی پتہ اسے. اللہ ایک عام سے آدمی سے بھی بسا اوقات اس کے منہ سے ایسی بات نکلوا دیتا ہے جو انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں. اور بعض اوقات شیطان کے منہ سے. وہ قصہ پہلے بھی سنایا تھا، وہ صحابی نے اس کو پکڑ لیا تھا بندے کو. مختصر عرض کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو پکڑ کے رکھنا، تو نے کیوں نہیں پکڑا؟ فرمایا اس نے میرے سے معافی شافی مانگی اور کہا کہ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو. فرمایا جس سامان کے اوپر آیت الکرسی پڑھی جائے اس کو شیطان بھی نقصان نہیں پہنچاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو شیطان پر بات سچی کر گیا. تو بس اوقات صحیح بات اللہ شیطان کے منہ سے بھی نکلوا لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورے میں خیر ہے، مشورے میں تو بس مشورہ کر کے ایک بات پہ ڈٹ جائیں اور وہ کام کر لیں. پھر ہم لوگوں کو ڈر چلے گا استخارہ یا تو استاد کرے گا یا پیر کرے گا، تو بھئی آپ لوگوں کو کس نے سکھایا؟ استخارہ کرنا شرط ہے.
استاد سے کرانا یہ نہیں کہ ان کا استخارہ نہیں ہوگا، یہ لیکن جو چیزیں آپ کو سکھائی ہیں آپ خود سے کریں گے تو یقین پیدا ہوگا۔ سکھائی اسی لیے جاتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے، استاد چلا جائے گا یا مر جائے گا پھر کس کو، بھی دوسرا استاد ڈھونڈو گے۔ سکھایا اس لیے جاتا ہے کہ ابھی سے تجربے کرنا سیکھیں تاکہ کل آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا تب ہوگی جب ہم ہے نا، محبت کیسے پیدا، محبت پیدا کیسے ہوتی ہے، عشق آتا کیسے، ہاں جس چیز کا صبح شام نام لیا جائے محبت تو اس کے دل میں آئے گی نا۔ سلسلے میں اللہ کی محبت کیسے آتی ہے، صبح شام جو لگا ہوا ہے اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہر وقت جو اللہ کا نام ہوگا تو اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ نعتیں سنے گا، درود شریف پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا تو نبی کی محبت نہیں آئے گی۔ جو فون سننا ہے باہر جا کے سن لو، جو فون بند کر کے بیٹھا۔ اللہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تبھی آئے گی، سلسلے کی محبت تبھی آئے گی جب بار بار اس چیز کا نام ہوگا۔ جب محبت آئے گی پھر اہمیت بھی آئے گی، اور جب اہمیت آئے گی تو پھر دنیا کی اہمیت دل سے نکلتی رہے گی۔ پھر کیونکہ یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کام بنانے والا کون ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے کام ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا ہو سکتا ہے، تیرے بغیر کام نہیں چل سکتا، تیرے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ یہ زخم بڑے بڑوں کا تھا اور آج وہ خبروں میں ہے، آج وہ خبروں میں۔ جب چیز ہوگی نا کہ میں اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ مجھے نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ آج تو آسان ہے ہمارے لیے نا، صحابہ سے محبت سیکھنے کو نہیں نا، سب سے بڑے عاشق صحابہ تھے، کھجوریں پک گئی ہیں، منافقوں نے کہا دین چھوڑ کے جاؤ، ضائع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ نکل کھڑے ہوئے، نفع دینے والا کون؟ واپس آئے تو فرمایا کہ اس سال سب سے زیادہ نفع ہوگا۔ زمانہ کہتے تھے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ نفع دینے والا، نقصان دینے والا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لگائیں، جو بیج لگائے یہودیوں نے وہ بیج نکال لائے۔ آج بھی وہاں کھجوریں بنا گٹھلی کی پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، تمہارے میرے بغیر بھی کر سکتا ہے۔
دل نہیں مانتا اس بات کو، نہیں نہیں نہیں، میرا بیٹا نہیں کر سکتا، میرا بھائی نہیں کر سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، کروں گا تو میں کروں گا۔ یہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں نا اللہ کرتا ہے، جب دل مان جائے۔ اور کسی نے مجھے کہا نا، میں نے کہا اللہ دے گا، تو مجھے جواب ملا ہاں اللہ میرے اچھے جو پیسے دے گا، تو مجھے نہیں دینا، میرے کو ہے نہیں تو میں کی کرا۔ اللہ کے خزانے سے تو پیسے ختم ہوتے نہیں، لیکن جب آپ کی نظر انسان پہ چلی گئی، دے گا اللہ کسی انسان کے ذریعے سے، ایسا نہیں ہے، لیکن نظر انسان پہ جانی، کیونکہ آپ نے ایک بندے پہ رکھی ہوئی ہے اور اللہ نے وہاں سے دینے نہیں ہے۔ آپ کی جب تک بندے سے نظر ہٹے گی نہیں، ملے گا نہیں، تو اللہ پہ لگا لو، آ جائے گا کوئی نہ کوئی، چاہے اللہ اسی کی بھیج دے۔ یہ چیز ہے کہ یقین اللہ کا پیدا ہو جائے۔ ہم لوگوں نے اکثر میں کہتا ہوں نا، دروازے ہم لوگوں نے خود بند کیے ہوئے، دروازے ہم لوگوں نے خود بند کیے کہ بس یہ جو رستہ ہے یہیں سے ملے گا۔ بعض اوقات ایک رستہ کھلتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ آزمانے کے لیے کھولتا ہے، ہم اسی پہ پکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی دو ملتی وہ کھلا، اگر وہاں سے نہیں، میری مثال سمجھا دو، مثال سے بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی۔ ہمیں پیسے چاہیے، 1000 روپیہ چاہیے، ہمیں کوئی آدمی ملتا ہے، کسی ذریعے سے اس کو اطلاع ملتی ہے یا ہم خود اس سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو میں آپ کو 1000 روپے دے دوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ 1000 روپے دے دوں گا۔ اب وہ بیچارہ کہہ کے پھنس گیا، اس کے اپنے معاملات کھل گئے یا کسی مسئلے میں پھنس گیا، تو ہم نے صبح شام اس کو فونوں پہ فون ڈال دیتے ہیں، تو نے مجھے کہا پھر استاد جی اس ماں آنکھ بھی اگر نہیں دیتے تو کوئی کتنی بڑی بےایمانی ہو، تو بیچارہ پھنس نہیں، آپ کے مسئلے پھنس گیا۔ مسئلہ وہ اپنے مسئلے میں پھنس گیا، ہماری نظر انسان میں چلی گئی نا۔ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے کہا، اس کے لیے دعا کرو گے، اللہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کہیں پھنس گیا ہو، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، اب کہا بھی تو دے بھی نہیں رہا، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کے لیے آسانی فرما، اور میرے لیے بھی فرما کہ یہاں سے ملنے ہیں تو یہ دے دے، نہیں تو جہاں سے ملنے ہیں وہاں سے دلا دے۔ سمجھ آ رہی؟ ہمیں رستہ کھلتا نظر آتا ہے، وہاں ہم اسی پہ پکے ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے ملے گا، یہ اس کا دل نرم ہو گیا ہے۔ امید کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، مجھے اللہ دے گا۔ راستے اللہ خود بنائیں گے، وسیلہ اللہ خود بنائیں گے، ذریعہ اللہ خود بنائیں گے، دے گا اللہ اس ذکر کی نسبت سے ضرور دے گا، ضرور ضرور دے گا۔ جب مل نہیں رہا اور دل بھی مطمئن ہے تو سمجھو اللہ نے تھام لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے۔ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، گرنے نہیں دے گا۔ تو اللہ سے جس درجے میں جڑا ہوا ہے اللہ اس کو گرنے نہیں دے گا، لیکن اپنے آپ کو دین میں بڑھاتے چلے جائیں، اپنے وقت کو دین میں بڑھاتے چلے جائیں، پھر اللہ کی مدد اور نصرت ایسی آنا شروع ہوگی، آنکھیں تھنگ رہ جائے گی، وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس ٹائم نہیں، مصروف بھی اتنا ہوں جی، دروازے بند، کس نے بند کی؟ میں نے خود،
میں یہ کہیں جب آپ کو کوئی بندہ کام کرے تو کہو میرے لیے دعا کرو اللہ میرے وقت میں برکت ڈالے میں یہ کام کر لوں. آپ میرے لیے دعا کریں میں کوشش کروں گا. آپ دعا کریں وقت اللہ دے دے گا. اور جب آپ کہیں گے میرے پاس وقت ہی نہیں ٹائم ہے ہی نہیں میرے پاس, دروازہ کس نے بند کر دیا؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کرنے والا کون ہے, وہ میرے سے کرا لے گا. پھر وہ مولانا جمیل صاحب والی بات ہے, تبلیغ والے اکثر کہتے ہیں جس کو لکھاتے دیکھا اس کو جاتے دیکھا. مولانا جمیل صاحب اکثر بیان کے بعد کہتے تھے ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ, نام لکھانے کی ضرورت نہیں, بس کھڑے ہو جاؤ, دیدار کرا دو جن دنوں نے جانا. تو کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے تو وہ کہتے وہ کھڑے بھی نہیں ہوں گے قبول ہی نہ ہو گیا. ہم دل میں کہہ رہے تمہارا ٹائم مل ہی نہ مجھے میں خانقاہ چلا ہی نہ ہونا کہ رہے کو گالا سری نہ کر جائے. تو کم از کم دعا مانگ لینا, دل کے اندر کہہ لینا کہ اللہ مجھے قبول. یہ قابلیت کا کام. پھر آخری بات کہ بھائی اپنے سلسلے میں چل رہے ہو, آپ کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہمارا سلسلہ اعلیٰ ہے, لیکن دوسروں کو برا مت کہو. یہی چیزیں تو ہم دوسروں کی وجہ کہتے ہیں کہ ان میں ہیں, ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی. سلاسل تو بڑی چیزیں ہیں, تبلیغ کا سلسلہ ہے, کربوگا والوں کا ہے, اور دوسرے جتنے بھی سلاسل ہیں سب کی اپنی جگہ بات. مسجد میں بیٹھا ہوا ایک قاری جو 4 بچوں کو 2 بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے, وہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے. چل جائے گا کہ پھر مغزوں میں دیوبندی اور بریلویت بھی گزر جائے. دیوبندیوں کے نزدیک بریلوی کا کریں اور بریلویوں کے نزدیک دیوبندی کا کریں. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ماننے والے ہیں, ان کے مقلد ہیں. انہوں نے فرمایا مسلمان کے اندر 99 چیزیں کفر کی دیکھو, ایک چیز اسلام والی دیکھو تو اسے کافر نہ کہو. تو جو لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے اگر وہ ہمارے مسلک کا نہیں تو کافر ہو گیا. وہ قرآن پڑھانے والا ہے, آپ کی اس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا نہ صحیح, لیکن دل میں کسی کو ایسے میں کہیں نہ ظاہر میں کہیں نہ, کیونکہ اگر کسی کو ہم نے کو کافر کہہ دیا اور وہ نہ ہوا تو یہ کفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے دوسرے کو کہا اس کے اپنی طرف پلٹے گا. لعنت اور کفر دونوں اچھا, حالات تب یہ سکو بپانے پلانے تھے لعنت پلانے تھے. لعنت کے بارے میں فرمایا لعنت آپ نے کسی پر لعنت بھیجی اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت پلٹ کر آئے گا آپ کے اوپر. وہاں آپس میں دوست بھی ایک دوسرے کو پر لعنت بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں خیال رکھیں. لیکن یہ انسان کو بہت بڑی غلطیاں ہیں, سنگین غلطیاں ہیں. انسان کو اپنے عمل کا پتہ نہیں, ہمیں اپنی جنت اور دوزخ کا پتہ نہیں ہے. ہم کسی کو جنت اور دوزخ میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ چیزیں اللہ نے اللہ کے ساتھ خاص ہیں, وہ اللہ کے ساتھ خاص رہتی. اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے. انہوں نے بتا دیا, ان کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا, انہوں نے بتا دیا, ان کو اللہ نے دکھایا, انہوں نے دیکھ کے بتا دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا, فرمایا تو معراج مانتے تو ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھو, تو سبحان اللہ پڑھنے کے بعد
ایک درخت جنت میں لگے گا جس کی مسافت 500 سال ہے. کتنی ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 سال چلایا گیا ہے تو ان کو بتائیں. ایسے تو نہیں پتہ چلا. وہ گھوڑا 500 سال چلا ہے لیکن وہاں اور اس کے سفر میں اللہ نے برکت اتنی دی کہ نیچے آئے تو دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی. سمجھ آ نہیں؟ یہ راز اللہ اپنے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ والوں پہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. یہ چیزیں آپ لوگوں کو اس لیے سکھائی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں کہ ہم جو سلسلے والے ہیں یہ نہیں کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اندر سے یہ خرابیاں ختم ہو جائیں. چاہے جائے گا کہ ہم پھر لوگوں پر امپلیمنٹ کرتے تم ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، اور وہ چیز اپنے اندر موجود ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ہم الحمدللہ ہر سال سلسلے کا پشاور کا اجتماع ہوتا ہے اور یہ 6واں سالانہ اجتماع ہے 1 دن کا، لیکن آنے جانے کی وجہ سے 2 دن بن جاتے ہیں. 4 فروری ہفتے والے دن صبح 9-10 بجے وہ مشورہ کریں گے، یہاں سے نکلیں گے اور اجتماع مغرب یا عصر تک ختم ہو جائے گا اور اپنی گاڑیوں کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے اور پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے جو گاڑیاں پشاور جاتی ہیں سواریوں کے حساب سے ان کو سواریوں کے پیسے دے دیتے ہیں اور وہ ہمیں آگے وہاں پہ اتار دیں گے. اور اسی طریقے سے واپسی پہ ہم ان کے ساتھ آ جائیں گے. تو ساتھی خود بھی شامل ہوں اور پھر اپنے ساتھ اور بھی ساتھیوں کو لے کر جا سکتے ہیں. صرف مریض نہ ہو، کوئی جادو جنات کا یا کوئی بھی ایسا مریض جو زیادہ اس میں ہو تکلیف میں ہو اس کو لے کے نہ جائیں. کھانے کا بندوبست وہاں پہ ہوتا ہے، مرکز کی طرف سے ہوتا ہے. ساتھی بستر گرم جو ہے وہ ساتھ ضرور لے کے جائیں. جیسا کرنا سردی نہیں لگنی تو سامنے سے کھیتا نے مہمان کے ساتھ پھر وہاں جا کے جو ہے نا شور مچاتے ہیں. تو گرم بستر کا استعمال جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں، چاہے 1 دن کا مسئلہ ہے. اور پھر جو ہے نا وہاں پہ اتنی کوئی سختی وقتی بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ زبردست تہجد پڑھایا جائے گا ہاں اور اذکار کرائے جائیں گے. جتنی استطاعت ہے اتنا بیٹھ کے بیانات کو سنیں، ذکر کریں. آخری بیان حضرت جی کا ہوگا وہ سنیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر اللہ کا نام لے کر ہم لوگ گاڑیاں پہنچ چکی ہوں گی، ہم واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو خود بھی کوشش کریں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کے جانے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ 1000 روپے خرچہ آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آنے لگا. بات وہی ہے، محبت ہوگی تو یہ چیزیں خود بخود ہوں گی کہ بھئی ہم حضرت سے مل لیں گے، سلسلے کے ساتھیوں سے مل لیں گے، سلسلہ کیسے کام کر رہا ہے یہ دیکھ لیں گے. کہاں سے جب بندہ لوگ دیکھتا ہے نا بڑوں کی صحبت اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی. مولانا روح رحمۃ اللہ کہ اولیاء اللہ کی 1 لمحے کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے.
ہم جب 24 گھنٹے گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ ہمارے اندر صفات پیدا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. تو خود اپنی ذات کے اعتبار میں نے عرض کی جائے گا وہ جس کو اللہ لے کے جائے گا, جائے گا وہ جس کو اللہ لے کے جائے گا. دل میں نیت کرو اللہ مجھے قبول, اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس نے اپنا راستہ بند کر دیا, اگر مجھے اللہ لے کے جائے گا تو اللہ ٹائم کو فارغ کر دے گا. جو جا نہیں سکتے وہ فنڈ ڈال لیں جتنا حسب توفیق, یا پھر جو ساتھی جانے والے ہیں اور ان کے پاس جانے کا زد راہ نہیں ہے وہ کہیں کہ جی میں اپنی طرف سے کسی بندے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں, تو وہ اس میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. بات محبت کی ہے, وہ اعمال کرے گا یہ گھر میں بیٹھ کے سارا ثواب لے گا. جو لوگ اجتماع کے اس میں حصہ ڈالیں گے ادھر لوگ اعمال کریں گے, اس کا اس میں حصہ موجود ہوگا. گھر میں بیٹھ کے دعائیں مانگے, ہر نماز پڑھے, نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما. جیسے بڑے چاہتے ہیں اس اجتماع کو اس طریقے سے کر, یہ امت کی ہدایت کے لیے اللہ اس کا ذریعہ بنا, اس سے لوگ فیضیاب ہو کر پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے. جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے رکھیں, سورہ یاسین پڑھیں اور اذکار کریں کہ اللہ ان اعمال کی برکت سے ہمارا اجتماع بھرپور کامیاب ہو. جو جس حد تک کوشش کر سکتا ہے, باقی قبول کس کا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. جانے والوں کا ہوگا, مال لگانے والوں کا ہوگا, دعاؤں والوں کی قبولیت ہوگی, اسباب پڑھنے والوں کی قبولیت ہوگی, روزہ رکھنے والوں کی قبولیت ہوگی. ہاں مجبوریاں ہوتی ہیں. تو پھر انسان یہ کہے کہ اللہ جیسے اس پہ آ جاؤ, اب اس کا نہیں رضی اللہ کرا, جا نہیں سکے لیکن تڑپ اتنی تھی کہ رضی اللہ عنہ. لگے کہ نہیں لگے, تڑپ کم نہیں ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے نا یہ محبت جو ہے نا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے, یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. دل پہ کے اندر ہو کہ میرے سے ہو سکتا تو میں ضرور کرتا. اب توفیق اللہ دے یا نہ دے, آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں, کافی لمبی ہو گئی بات. وہ ایک اللہ والے تھے اور ایک لوہار تھا, ان سب سینکڑوں مرید تھے, علماء, فقراء, زہداء مرید تھے, اور ان کے سامنے لوہار رہتا تھا. لوہار کی اسے کھڑکی سے ان کی کھڑکی نظر آتی تھی تو روز دیکھتا. وہ فوت ہو گئے دونوں, تو کسی شاگرد کی خواب میں آئے, اللہ والے کے شاگرد تھے, کہ دونوں کو اللہ نے ایک سا مقام دیا, دونوں کو اللہ نے ایک جیسا مقام دیا. تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو ایک عام لوہار تھا, ہم نے تو کبھی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے اتنا بڑا مقام اس کو مل جائے, اور دوسری طرف وہ اتنے بڑے اللہ والے, اتنے مرید, اتنے شاگرد, اور اس کو وہ مقام ملا. تو سارے لوگوں سے پوچھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا کون سا عمل ہے. بیوی سے پوچھا کہ اس کو تو لازم پتہ, اس کا اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں. 2 کام تھے, باقی تو سارے معمول کے مطابق تھے, نہ اتنا لمبا چوڑا نمازی پرہیزگار آدمی تھا, اور نہ کوئی ایسے اذکار کرتا تھا, اور نہ کوئی ایسا خاص عمل تھا. کا ایک عمل یہ تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو لوہار تھا, تھوڑا اگر یہاں پیچھے تک لایا اور آگے لا رہا ہے تو پیچھے کیا ہوا ہے تو پیچھے پھینک دیتا تھا, اور آگے کیا ہوا ہے تو آگے پھینک دیتا تھا, پھر اس کو واپس چیز پہ مارتا نہیں تھا. اور دوسرا عمل یہ تھا کہ رات کو تہجد میں وہ اللہ والے اٹھتے تھے تو اپنی کھڑکی کھول کے ان کو دیکھتا تھا اور اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے ذریعہ معاش میں بچوں کے کمانے کے لیے مصروف ہوں, میں ان جیسا نہیں ہوں, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے اشارے ہیں, اگر مجھے توفیق ہوتی تو میں بھی یہ سب کرتا,
مجھے توفیق ہوتی تو میں یہ سب کرتا، میں نہیں کر سکتا، تو جانتا ہے میں مجبور ہوں، میں سب۔ اللہ نے اس کی وجہ سے ان دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دیا۔ کیا ہے؟ نیت۔ کیا ہے؟ نیت۔ سب نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ اب کرنا نہ کرنا، کروانا نہ کرانا کس کے اختیار میں؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت، کیف و مستی کی بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں سب پستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسان ہو جائے۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے جینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
جب سانس لوں میں ہو جائے تاری اللہ 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 ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی اللہ اللہ اللہ
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر پھر بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مخمور کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پرنور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں،
تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر انجانے میں ظاہر کے باطن تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے بھائی بہن سن رہے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا، جتنی دعائیں خیر برکتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ آل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔